اللہ گواہ ہے، میں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے۔ صدر عارف الوی کی دستخط کرنے کی تردید۔ بیان میں کہا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل سے اتفاق نہیں کرتا۔ عملے سے کہا تھا کہ بل کو بغیر دستخط کے واپس بھیجے۔ عملے سے کئی بار تصدیق کی کہ بل بغیر دستخط کے واپس بھیج دیے۔ آج معلوم ہوا کہ عملے نے میری مرضی اور حکم کو مجروح کیا۔ بل سے متاثر ہونے والوں سے معافی مانگتا ہوں۔ نگراں وزیر قانون احمد عرفان اسلم کہتے ہیں کہ صدر کے پاس 2 بلوں کی منظوری کے لیے 10 دن تھے۔ وہ ان پر اعتراض عائد کر کے واپس کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ مدت پوری ہونے پر بل قانوناً منظور ہو گئے۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا کہنا تھا کہ صدر مملکت کے ٹویٹ سے کوئی بھونچال نہیں آ رہا۔ ضروری ہے قانونی نکات کی وضاحت کی جائے۔ صدر آئینی عہدے پر رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں جاننے کا اختیار نہیں۔ اس معاملے میں ایوان صدر کا کوئی ریکارڈ قبضے میں نہیں لیں گے۔ پچاس سال کی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ صدر مملکت کوئی چیز دستخط کے بغیر واپس نہیں بھیج سکتے۔ ٹویٹ آئین سے مطابقت نہیں رکھتا۔ قانونی ماہرین نے قانونی نقطہ اٹھا دیا۔ ماہر قانون احسن احمد نے کہا کہ ریاست کے سربراہ کے طور پر پہلے انکوائری ہوتی، پھر پریس ریلیز جاری کی جاتی۔ ماہر قانون شاہ خاور آرٹیکل 75 کے تحت صدر کو دستخط کے ساتھ اعتراض اٹھانا ہوتا ہے۔ اب یہ قانون بن چکا ہے۔ اٹارنی جنرل سابق جنرل عرفان قادر کا کہنا تھا کہ صدر کو غلط پٹی پڑھائی گئی ہے۔ صدر مملکت کا حیران کن ٹویٹ۔ صدر کے اقدام نے کئی سوالات اٹھا دیے۔ صدر مملکت کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان بلوں سے متفق نہیں۔ انہوں نے بغیر دستخط عملے کو واپس کر دیا تھا۔ ایک غیر آئینی عمل ہے۔ آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت صدر کے پاس 2 آپشنز ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ 2 بلوں پر دستخط کر دیں۔ دوسرا آپشن ہوتا ہے کہ وہ اسے پارلیمان کو واپس بھیج دے۔ اگر وہ دستخط نہ کرے تو یہ خود بخود قانون بن جاتا ہے۔ صدر مملکت نام لے کر بتائیں کہ کیسے اور کب بل واپس کیے۔ اگر ایسا کیا تو بغیر سائن کے کسی شخص کو کیسے بل تھما دیے؟ کیا آئین کے آرٹیکل 75 کے تقاضوں کو پورا کیا گیا؟ سائفر کیس میں گرفتار شاہ محمود قریشی کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ شاہ محمود قریشی کو کل متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ ڈیوٹی مجسٹریٹ احتشام عالم نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے شاہ محمود قریشی کا میڈیکل کرانے کی ہدایت کر دی۔ وکیل کی میڈیکل کرانے کی درخواست منظور کر لی۔ ایف آئی اے حکام نے ریمانڈ کے لیے پی ٹی آئی رہنما کو عدالت میں پیش کیا۔ نواز شریف کی کب ہوگی وطن واپسی؟ لندن میں بیٹھک لگے گی۔ لیگی قائد نے مشاورت کے لیے اعلیٰ قیادت کو بلا لیا۔ شہباز شریف لاہور سے لندن روانہ ہو گئے۔ سلیمان شہباز بھی ہمراہ ہیں۔ سابق وزیر اعظم براستہ دوحہ لندن پہنچیں گے۔ لیگی رہنما سیف الملوک کھوکھر فیصل سیف کھوکھر کو بھی لندن طلب کر لیا گیا۔ نواز شریف سے ملاقات میں پارٹی قائد کی وطن واپسی اور مختلف پارٹی امور پر مشاورت کی جائے گی۔ لیگی لیگل ٹیم کی بھی شرکت کا امکان ہے۔ حلقہ بندیاں آبادی کی بنیاد پر موجودہ نشستوں پر ہوں گی۔ قومی صوبائی اسمبلیوں کی سیٹوں کی موجودہ تعداد برقرار رہے گی۔ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بندیوں کا فارمولہ تیار کر لیا۔ الیکشن کمیشن کو حلقوں کی آبادی میں 10% تک کمی بیشی کا اختیار حاصل۔ ضرورت پڑنے پر اضلاع کی حدود توڑی جائیں گی۔ 2 اضلاع کے علاقوں کو ایک حلقے میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ قومی اسمبلی کی 266، سندھ اسمبلی میں 130 اور بلوچستان اسمبلی کی 51 نشستوں پر حلقہ بندیاں ہوں گی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی 115 نشستوں پر نئی حلقہ بندیاں ہوں گی۔ حلقہ بندیوں کے دوران حلقوں کے درمیان آبادی کا فرق 10% سے زائد بڑھنے نہ پائے۔ موجودہ مردم شماری میں قومی اسمبلی کے 82 اور صوبائی اسمبلی کے 88 حلقوں میں آبادی کا فی نشست فرق 10% سے زائد ہے۔ فافین نے حلقہ بندیوں کے عمل کو شفاف بنانے کے لیے تجاویز پیش کر دی۔ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن یکساں آبادی والے انتخابی حلقوں کی تشکیل یقینی بنائے۔ اور کراچی میں گزشتہ شب قتل ہونے والے پیپلز پارٹی کے عہدیدار شوکت حماد بلوچ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ اتحاد ٹاؤن عابد آباد میں مقتول کو گھر کی دہلیز پر نامعلوم افراد نے گولیوں کا نشانہ بنایا تھا۔
नमाज जनाजा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी, कादिर मंदोखेल समेत कारकुनान और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका का कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। एक हफ्ते में पीपल्स पार्टी के 2 रहनुमाओं को टारगेट करके कत्ल किया गया है। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।